آج جو کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں وہ میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ اس ایک بے وفا لڑکی نے میرے پورے ہنستے بستے گھر کو برباد کر دیا۔ وہ گھر جہاں ہر دم خوشی کا راج تھا، اب وہاں پر صرف ویرانی بستی تھی۔ آج کل کے اس دور میں بھی ہمارے گھرانوں میں رشتوں کی خوب پہچان تھی۔ والد، تایا، چچا سبھی اکٹھے ایک حویلی نما گھر میں رہتے تھے۔ بنیادی طور پر تو ہم بھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے جو گاؤں میں تھا۔ تعلیم حاصل کرنے ہم شہر آ گئے تھے۔ شہر میں بھی ہمارا اپنا بڑا سا مکان تھا، لیکن گاؤں ہمارے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ ہم سب کزن ان دنوں شہر والے گاؤں میں تھے کہ سبھی زیر تعلیم تھے، تاہم جب بھی کوئی چھٹی آتی ہم فوراً گاؤں پہنچ جاتے۔ ہمارے ارد گرد رشتوں میں محبت کی خوشبو جنم دن سے ہی رچی بسی ہوئی تھی۔ میرا بھائی اعظم اور میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ہم دونوں ہم شکل جڑواں بہن بھائی تھے، تبھی ہم میں دوستی کا رشتہ تھا۔ نہ تو اعظم مجھ سے کوئی بات چھپاتا تھا اور نہ میں اسے اپنا کوئی راز مخفی رکھ سکتی تھی۔ جڑواں ہونے کے باعث ہمیں بہت سی عادتیں مشترک تھیں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی عاصم تھا، وہ ہم سے 6 برس چھوٹا تھا۔ میری اعظم سے خوب بنتی تھی، اگر اختلاف تھا تو اس بات پر کہ وہ خاموش طبع تھا، میں شوخ طبع اور باتونی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اسے باوقار بناتی تھی۔ وہ مجھ سے بڑا لگتا تھا، اس کے باوجود اس کی صورت پر معصومیت برستی تھی۔ ہماری بھی لڑائی ہو جاتی تب بھی وہ مجھ سے بات چیت بند کر دیتا۔ اس کی یہ عادت بہت بری تھی کہ جب تک میں اس کی منت سماجت نہ کرتی، اس کی نہ مناتی، وہ خود مجھ سے بات نہ کرتا۔ زندگی کے سہل اور خوشیوں بھرے رستے پر بھاگتے دوڑتے ہم کالج تک آ پہنچے۔ ہمارے امتحان نزدیک ہوتے تو ہم ایک ساتھ پڑھتے اور امتحان کی تیاری کرتے۔ ہم خوب محنت سے دل لگا کر پڑھتے تھے، لیکن اس بار نہ جانے اعظم کو کیا ہو گیا کہ وہ امتحان کے دنوں میں گم سم رہنے لگا۔ سبھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو پرچوں کی فکر ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ بات یہ نہیں ہے، بات کوئی اور تھی جو اسے تنگ کر رہی تھی۔ امتحان ختم ہوئے تو ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے اعظم، تم آج کل کس مسئلہ میں الجھے ہوئے ہو؟ اس نے کوئی بات نہیں کہہ کر مجھے ٹال دیا۔ چند دنوں کے اندر اندر اس کی صحت بگڑنے لگی۔ اب تو سبھی گھر والوں نے محسوس کر لیا کہ اعظم کی صحت کو کوئی گھن لگ گیا ہے۔ ہر کوئی اس کے بارے میں پریشان تھا۔ وہ سارا دن بستر پر پڑا رہتا، کسی سے بات کرتا اور نہ کھانا رغبت سے کھاتا۔ امتحان ختم ہوئے تو گاؤں جانے کا پروگرام بن گیا۔ ہم بھی سب کے ساتھ گاؤں چلے گئے۔ وہاں حویلی میں ہمارے جانے سے میلے کا سا سما ہو گیا۔ گاؤں میں بھی کوئی میلہ تھا، دوست رشتہ دار آئے ہوئے تھے، خوب رونق تھی۔ میں خوش تھی کہ یہاں آ کر اعظم کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ وہ آتے ہی گھر سے غائب ہو گیا۔ کافی دیر باہر رہنے کے بعد لوٹا تو حشاش پشاش نظر آ رہا تھا، بات پہ بات ہنس رہا تھا۔ امی اور میں نے یہ تبدیلی خاص طور پر محسوس کی۔ اس کے چہرے پر صحت اور مسکراہٹ کے روپ میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ مجھ کو حیرت تھی اور خوشی بھی کہ چلو کسی صورت تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ گاؤں میں چھٹیاں گزار کر ہم شہر واپس آ گئے۔ یہاں آ کر ایک بار پھر اعظم اس نامعلوم اداسی اور پر اصرار پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بھائی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سنجیدہ معاملہ ضرور ہے۔ جب پوچھتی ٹال دیتا، تب ایک دن بے بسی سے اس کے سامنے رو پڑی۔ میرا رونا وہ نہ سہ سکا، کہنے لگا، رونے کی کیا بات ہے، یہ میرا پرسنل معاملہ تھا، تم اتنی پریشان ہو تو بتائے دیتا ہوں۔ ایک لڑکی مجھے پسند ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم تایا چچا والے رشتے کے جال میں اس مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں کہ باہر سے شادی نہیں کر سکتے۔ جانتی ہونا کہ کسی باہر کی لڑکی سے میری شادی ہونا کتنی محال بات ہے۔ بس اس بات سے پریشان رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں کہ کیوں کر چچا کی لڑکی سے شادی کے لیے انکار کر کے صبا سے شادی کر پاؤں گا۔ اس معاملے پر ابا، تایا، چچا سبھی ایک ہو کر میری گردن پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔
بات تو بھائی کی ٹھیک تھی، پھر بھی میں نے اس کی دل جوئی کی اور کہا بس اتنی سی بات، تم فکر نہ کرو، یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، تعلیم مکمل کر لو، وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری شادی تمہاری پسند کی لڑکی سے ہی کروا کر دم لوں گی۔ اچھا بتاؤ کہ وہ لڑکی ہے کون؟ اعظم کو میرے اس طرح کہنے سے ڈھارس ملی۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ قصہ سنو۔ ایک دن میں گاؤں گیا تو باہر گھومتے ہوئے مجھے ایک لڑکی ملی، بس اس کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ شہری اور دیہاتی حسن کا حسین امتزاج تھی۔ وہ میرے سامنے سے گزر کر چلی گئی، گھر آیا تو اس کے خیالوں میں کھو گیا۔ شام کو باغ کی طرف گیا، دیکھا کہ وہ گنے توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس سے ٹوٹ نہیں پا رہے۔ تب پاس جا کر پوچھا کیا میں توڑ دوں؟ اس نے ہاں کہا اور پھر نانا۔ میں نے اسکوت دو چار توڑ کر اس کو دیے تو شرما کر بھاگ گئی۔ میں نے چچا زاد بھائی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ میری خالہ کی بیٹی ہے، شہر میں رہتی ہے، آج کل چھٹیاں گزارنے گھر آئی ہوئی ہے، وہاں یہ کالج میں پڑھتی ہے، چند روز بعد واپس چلی جائے گی۔ اعظم کا اس کے بعد کئی بار صبا سے آمنا سامنا ہوا، لیکن وہ ہر بار اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی۔ اس رویے کے سبب اعظم کو یقین ہو گیا کہ صبا اس کو پسند نہیں کرتی۔ اس کا اعتماد متزلزل ہو گیا، اس کے اندر شکست و ریخت شروع ہو گئی۔ وہ پھر سے اداس اور پریشان رہنے لگا۔ جب کوئی اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتا، وہ اس کو کچھ نہ بتا پاتا تھا۔ اس کے مرض کا حل اب کسی کے پاس نہیں تھا اور میں دعا کرتی تھی کہ خدا ایک بار اس لڑکی کو ہم سے ملا دے تاکہ میں اپنے بھائی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں۔ ان دنوں ہم شہر میں تھے، صبا بھی شہر میں تھی، مگر ہماری ملاقات ممکن نہ تھی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ گاؤں جا رہے ہیں، انہی دنوں ہم بھی گاؤں جا رہے تھے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو وہاں اس لڑکی سے ملاقات کی کوئی سبیل نکال لوں گی۔ گاؤں پہنچے، جاتے ہی اعظم کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ اتفاق کے وہاں اس کو صبا مل گئی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف گیا تاکہ اس موقع کو ہاتھ سے گنوائے بغیر اس سے دل کی بات سے آگاہ کر دے۔ اعظم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ٹھہر گئی۔ بھائی نے بلا جھجک اس سے کہا، صبا اگر تم مجھ کو پسند کرتی ہو تو بتا دو، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر نہیں تو بھی کہہ دو تاکہ میں خود کو سمجھا کر یہ خیال چھوڑ دوں۔ لڑکی نے جواب دیا، جو آپ کے جذبات ہیں سمجھ لو، وہی میرے جذبات بھی ہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد اس کی حیا نے اسے وہاں رکنے نہ دیا اور وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اعظم کے لیے تو اس کا اتنا جواب ہی کافی تھا۔ وہ اتنا خوش گھر لوٹا جیسے اس کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ جس کی جدائی اس کو گھن کی طرح کھا رہی تھی، اس کے اقرار نے میرے بھائی کے مردہ تن میں پھر سے روح پھونک دی تھی۔ تاہم جو فکر اس کو ستا رہی تھی وہ بدستور موجود تھی، بلکہ اب پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی کہ یہ رشتہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چچا کب چاہیں گے کہ ان کی لڑکی کا رشتہ رد کر کے ان کی سالی کی لڑکی سے شادی کی جائے، جبکہ ان کے تعلقات اپنے سسرال والوں سے بھی اچھے نہ تھے۔ چچا نے کئی بار اپنی بیوی کی بہن یعنی صبا کی امی کی اہانت کی تھی، بھلا وہ دوسری بار کیوں کر ہمارے خاندان میں لڑکی دینا پسند کریں گی؟ اسی طرح کے خیالات ہر دم میرے بھائی کو تڑپاتے رہتے تھے، جبکہ میں دلاسا دیتی کہ اعظم یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور چچی بھی اپنی بھانجی کو چاہتی ہیں۔ اگر صبا کی پسند تم سے ہوئی تو وہ مخالفت نہ کریں گی، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ وہ اپنی بیٹی یوں بھی اپنے بھائی کے بیٹے سے بیانا چاہ رہی ہیں۔ اعظم میری باتوں کو سن کر چپ ہو جاتا، تب میں سوچتی کہ محبت بھی کیا جذبہ ہے جو بسیرے کے لیے کوئی مقام بھی نہیں دیکھتا۔ میری اور اعظم کی روز اس موضوع پر بات ہوتی، وہ اس کے ذکر پر مسرور ہو جاتا، بھائی کو خوش دیکھ کر میرے دل سے بھی دعا نکلتی، خدا ان دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دے اور پھر کبھی جدا نہ کرے۔ اب صبا اور اعظم کی اکثر فون پر بات ہوتی، کبھی کبھی میں بھی صبا سے بات کر لیتی تھی۔ میں اس کو اپنے بھائی کے پرخلوص جذبات کے بارے میں بتاتی تو وہ کہتی، یقین نہیں آتا آج کل کے دور میں بھلا کون کسی سے اتنی محبت کر پاتا ہے۔ اب اس جذبے میں اتنی سچائی ممکن نہیں جتنی تم بہن بھائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔
ذرا سا بزرگوں کا دباؤ پڑے گا تو ساری محبت ہوا ہو جائے گی۔ مجھ کو صبا کے ایسے جواب سے دکھ پہنچتا۔ اسی قسم کی باتیں وہ اعظم سے بھی کرتی تھی، تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ تو اس کو پورے خلوص سے اپنانا چاہتا تھا۔ اب مستقبل میں کیا ہونا تھا اس بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اعظم مگر اس بات سے تو ازحد رنجور تھا کہ صبا اس کے خلوص پر شک کرتی تھی۔ اسی بات پر ایک دفعہ دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ انہی دنوں امی بیمار ہو گئیں، ہم ان کی پریشانی میں پڑ گئے۔ اعظم اور میں نے کچھ دن صبا سے بات نہ کی، جس پر اس کی خفگی شدید ناراضی اور شک میں بدل گئی۔ جب اعظم نے اس سے بات کرنا چاہی، اب اعظم پھر سے پریشان رہنے لگا۔ میں صبا کے پاس گئی، منت سماجت کر کے اس کی غلط فہمی دور کی اور ان کی اعظم سے صلح کروائی۔ تب میرا بھائی خوش ہو گیا۔ امی کی بیماری کا سن کر صبا کی والدہ اس کو لے کر ہمارے گھر عیادت کو آئیں۔ اس روز اعظم اور صبا نے خوب باتیں کی۔ اعظم پھر سے صبا پر اعتبار کرنے لگا کہ دھوکہ نہ دے گی، 2-3 سال میرا انتظار کرے گی جب تک میں تعلیم مکمل نہ کر لوں۔ مگر صبا شاید میرے بھائی سے دل لگی کر رہی تھی کہ اس کو اعظم کی محبت کا اعتبار نہ تھا۔ اس نے میرے بھائی کو مجبور کیا کہ وہ انہی دنوں اپنے والدین کو راضی کرے اور منگنی کی رسم کروا لے۔ ابھی مناسب موقع نہ تھا۔ پہلے ہم نے اپنی چچی کو اعتماد میں لینا تھا۔ وہ ہم سے بہت محبت کرتی تھی، وہ ضرور ہماری بات سن لیتی، لیکن صبا کے مجبور کرنے سے ہم نے پہلے اپنے والد سے بات کی۔ والد تو بھڑک اٹھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اعظم کا نکاح ہماری چچا زاد سے کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ حالانکہ وہ ہم سے 7 سال بڑی تھی۔ وہ میرے بھائی کی جوڑ کی نہ تھی۔ بے شک وہ اچھی لڑکی تھی، اعظم بھی اس کی عزت کرتا تھا، لیکن وہ اس کو صبا کی جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ جب نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تو اعظم کی حالت خراب ہو گئی۔ کہنے لگا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکے گا۔ یہی غم تو مجھے اندر ہی اندر کھاتا رہا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، انہی دنوں دادی جان کا انتقال ہو گیا اور نکاح ملتوی کر دیا گیا۔ اسی دوران صبا کا رشتہ کسی اچھی جگہ سے آ گیا۔ اعظم کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے بدن سے روح کھینچ لی ہو۔ اس نے والد سے جا کر شادی سے انکار کر دیا۔ وہ سخت خفا ہوئے، مگر بھائی اپنے موقف پر ڈٹ گیا کہ میں خود سے 7 سال بڑی سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ صبا سے ملا، کہا کہ میں نے شادی سے انکار کر دیا ہے، والد کی ناراضی مول لے لی ہے، تو اب تم بھی انکار کر دو۔ اس نے تعاون کرنے کی بجائے بھائی سے کہا کہ جہاں میرے والدین چاہیں گے وہاں شادی کروں گی۔ اس کے رویے سے اعظم نے اپنی بے عزتی محسوس کی۔ ادھر والد، تایا، چچا سبھی نے میرے بھائی کا جینا حرام کر ڈالا تھا۔ وہ تنہا ان سب کی بدسلوکی اور غصے کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا اور اس کو تسلی دینے والا میرے سوا کوئی نہ تھا۔ البتہ وحد چچی جان تھی، جو یہ چاہتی تھی کہ ان کی شادی اعظم سے نہ ہو تاکہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے بھتیجے کی دلہن بنا سکیں۔ مجھ کو لگا کہ شروع دن سے صبا میرے بھائی کے ساتھ مخلص نہ تھی، یا پھر اعظم کے حالات کو نہ سمجھ سکی جو اس کی خاطر پورے خاندان میں برا بن گیا تھا۔ وہ اعظم کے جذبوں پر ہی شک کرتی رہی، کہتی کہ تم بھی دوسرے سب لڑکوں کی طرح بے وفا ہو، جبکہ میرے بھائی بیچارے نے بے وفائی کب کی تھی؟ وہ تو اس کی خاطر خاندان بھر سے لڑ بڑھ رہا تھا، اور وہ مصر تھی کہ تم محبت کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ خاندانی رکاوٹ تو بس ایک بہانہ تھی۔ اس نے انتظار کیے بغیر ہی محبت کے بندھن کو اتنی آسانی سے توڑ دیا۔ مجھ کو صبا کی سوچ پر بہت دکھ ہوا، جبکہ چچی نے صبا سے بھی کہا کہ جلد بازی نہ کرو، میں تمہارا مسئلہ حل کرا دوں گی، بس تھوڑا سا صبر اور انتظار کر لو۔ مگر اس لڑکی کو نہ جانے کس بات کی اتنی جلدی تھی۔ سب کی باتوں سے بھی اعظم نے حوصلہ نہ ہارا اور بڑی ہمت سے گھر والوں کا مقابلہ کیا۔ اس نے صبا کی والدہ اور بڑی بہن سے بھی بات کی کہ میں ثابت قدم ہوں، آپ میرا ساتھ دیں اور صبا کے رشتے میں جلدی نہ کریں، مگر انہوں نے ڈانٹ کر میرے بھائی کو بھگا دیا۔ کہا کہ صبا کہتی ہے تم نے اس سے دل لگی کی ہے، لہٰذا ہم صبا کی منگنی کر رہے ہیں، آج کے بعد ادھر کا رخ مت کرنا۔ یوں ان سب لوگوں نے مل کر میرے معصوم بھائی کو تباہی کے رستے پر ڈالا اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔
مایوسی نے گویا اس سے جینے کی تمنا ہی چھین لی۔ وہ اپنی تعلیم بھی جاری نہ رکھ سکا۔ جب والد صاحب نے بیٹے کی حالت دیکھی تو ان کی شفقت نے بلاخر جوش مارا۔ اب ان کو احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے چچا سے کہا کہ اعظم اگر اس شادی پر رضامند نہیں ہے تو یہ تمہاری بیٹی کو خوش نہ رکھ سکے گا۔ میں تمہاری لڑکی کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کر دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ اور بھی حیران کن تھا کیونکہ اعظم بھائی سے 6 برس جبکہ چچی کی بیٹی سے 13 برس چھوٹا تھا۔ بابا جان کے اس فیصلے سے ہم پر بجلی گر گئی۔ اعظم جو ابھی تک اپنے غم میں ڈوبا ہوا تھا اس کو ہوش آیا۔ والد سے کہا کہ میرے معصوم بھائی کو اپنے بھائی کی محبت کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں ہی شادی کر لوں تاکہ میرے بھائی کی زندگی تو تباہ ہونے سے بچ جائے۔ امی نے بھی زبان کھولی، کہا کہ میرے ہوتے آپ میرے معصوم بچے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے۔ اعظم کے دل پر جو گزری سو گزری مگر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو قربانی کا بکرا نہ بننے دیا۔ والد خوش ہو گئے۔ چچا کی بھی باچھیں کھل گئیں کہ اب زمین گھر میں رہے گی، بٹوارا نہ ہوگا۔ اعظم نے خود کو بربادی کے گھڑے میں جھونک کر بھائی کا مستقبل بچا لیا جو بھی صرف چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ تقدیر ہم پر پھر بھی مہربان نہ ہوئی۔ ایک دن نہر میں نہاتے ہوئے میرا چھوٹا بھائی ڈوب گیا۔ ہمارے گھر کا چراغ گل ہوا تو دلوں میں اندھیرا بھر گیا۔ جس بھائی کی خاطر اعظم نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی، جب وہی نہ رہا تو وہ شادی کیوں کرتا؟ اس نے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا اور ایک دوست کے ساتھ مل کر ملک کی سرحد سے نکل گیا۔ وہ دکھوں سے نجات چاہتا تھا لیکن یہ دکھ تو سایہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ نہ جانے کتنی صعوبتیں برداشت کر کے خشکی کے راستے ایران سے ترکی اور آگے یورپ کو نکلا۔ اس کے بعد مدتوں اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ بالآخر 15 برس بعد ایک واقف کار پاکستان آیا تو اس کی زبانی پتہ چلا کہ وہ ان دنوں اسپین میں ہے۔ وہاں اس نے پھول بیچے، ہوٹلوں میں کام کیے، جانے کیا کیا جتن کیے۔ پیٹ بھرنے کی خاطر مسلسل حادثات کا مقابلہ کرتے کرتے اس کے اعصاب شل ہو گئے۔ برسوں بعد جب وہ وطن لوٹا تو وہ پہلے والا اعظم نہ رہا تھا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب اس کو کسی سے محبت نہ رہی تھی۔ ایک ناسمجھ اور بے وفا لڑکی کی خاطر میرا پیارا بھائی ہم سے چھن گیا اور دوسرے کو موت لے گئی۔ آج اپنے خاندان کے حالات دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ آج ہر کوئی اپنی جگہ الگ الگ زندگی بسر کر رہا ہے اور ہماری گاؤں والی حویلی جو کبھی بھری پڑی اور کہکہوں کی اماج کا تھی ویران پڑی ہے۔ زمانہ بھی کیسی کیسی چال چلتا ہے، کب کروٹ لے کر ہمارے خوابوں کے محل گرا دیتا ہے ہم نہیں جان سکتے اور نہ ہم وقت اور زمانے کی چال کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بزرگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اولاد پر جبر سے کبھی کبھی خود انہی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر صبا میرے بھائی کی شروع میں ہی حوصلہ افزائی نہ کرتی تو یقیناً وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ صبا کی دل لگی نے ہمارا سب کچھ ہم سے چھین لیا۔